اب یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے میں سمت الراس اور سمت القدم کی تعریف کر لوں. سمت الراس کیسے کہتے ہیں؟ سمت الراس آپ تو راس تو عربی میں سر کو کہتے ہیں نا، قدم قدم کو کہتے ہیں. آپ جہاں پہ کھڑے ہیں، آپ جہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کے محاذات میں بالکل اوپر کرۂ سماوی کے اوپر ایک نقطہ لگے گا، آپ کے سر کے بالکل برابر میں جا کر آسمان کے اوپر ایک کیا لگے گا؟ نقطہ لگے گا. اس کو کہتے ہیں آپ کا سمت الراس. کیا کہتے ہیں؟ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ ہیں. کون ہیں؟ آپ ہیں. اور یہ کرۂ سماوی ہے، آپ کرۂ ارض کے اوپر ہیں. آپ کے محاذات میں یہاں پہ آ کر ایک نقطہ لگا، اس کو کہتے ہیں سمت الراس، زینت. زینت. ہاں. اور آپ کے قدم کے بالکل محاذات میں زمین کو چیر کر، یہ زمین ہے اگر ہو، یہ زمین ہو، اس کو چیر کر نیچے لے جاؤ اور آپ کے قدم مبارک کے بالکل نیچے کرۂ سماوی کے اوپر، نیچے بھی کرۂ سماوی ہے نا آپ کے، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ادھر بھی زمین کٹ اور نیچے جا کر پھر بھی کرۂ سماوی آئے گا. زمین کو چیر کر کوئی سلاخ ایسے ہو نیچے چلی جائے اور نیچے جا کر کرۂ سماوی کے اوپر ایک نقطہ لگے، یہ آپ کا سمت القدم کہلائے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے سمت الراس اور سمت القدم. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو یہ بات بھی اگلے سبق کے لیے، اگلی بات کے لیے تمہید ہے. افق، ہوریزن. افق، ہوریزن. افق کسے کہتے ہیں؟ افق کہتے ہیں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں. یہاں پہ تو پہاڑی علاقہ ہے نا، تو آپ کو آسمان آ کر پہاڑی علاقوں کے ساتھ کیا ہوتا، پہاڑ کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا نہیں آتا؟ چاروں طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو پہاڑ اور اس کے ساتھ آسمان ملا ہوا نظر آئے گا. ملا ہوا حقیقت میں تو نہیں لگا، آپ کو نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے آپ کہیں بالکل ایسے صحرا میں، میدان میں یا سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو آپ کو سمندر اور ادھر آسمان ملا ہوا نظر آئے گا چاروں طرف. آئے گا نہیں آئے گا؟ تو یہ جو جہاں سے آپ کو آسمان اور زمین ملی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں افق. لغوی معنی افق کا یہ ہے، آپ کے چاروں طرف. ٹھیک ہے، اس کو افق کہتے ہیں. اور اصطلاحی تعریف افق کی کیا ہے؟ اس کو دائرۃ الافق بھی کہتے ہیں، صرف افق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دائرہ بنتا ہے نا پورا ایک، جہاں سے زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے. یہ بات ذرا غور سے آپ سنیں گے تاکہ یہ بات ہمارے آگے اسباق کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اصطلاحی تعریف وہ یہ ہے کہ یعنی ہماری اصطلاح میں ہم اس کو کیا تعریف اس کی کریں گے، تو وہ یہ ہے کہ سمت الراس سے 90 درجے کے فاصلے پر، سمت الراس سے چاروں طرف 90 درجے کے فاصلے پر یا 90 درجے اور 34 دقیقے کے فاصلے پر جو دائرہ لگتا ہے، اس دائرے کا نام دائرۃ الافق ہے. اس دائرے کا نام دائرۃ آپ کا سمت الراس اوپر ابھی ہم نے بنا کر دکھایا کہ آسمان کرۂ سماوی کے اوپر جو لگتا ہے، آپ کے سمت الراس سے 90 درجے، ادھر سے بھی 90 درجے، ادھر سے بھی 90 درجے، ادھر سے بھی 90 درجے کا جو دائرہ لگے گا چاروں طرف سے، اس کو کہتے ہیں دائرۃ الافق. بالکل 90 درجے پہ ہو اس کو افق حقیقی کہتے ہیں، اور 90 درجے اور 34 دقیقے پہ اگر لگے گا تو اس کو افق ترسی کہتے ہیں. اس کو افق ترسی کا معنی تھوڑا سا ٹیڑھا ایسے. ٹھیک ہے، ترس سمجھ میں آ گئی؟ تو افق حقیقی بالکل آپ کی سمت الراس سے 90 درجے پہ بننے والا زاویہ دائرہ، اور افق ترسی وہ 90 درجے اور 34 دقیقے، 90 درجے اور 34 دقیقے. سمجھ میں آ گئی جی؟ ایک درجہ جو ہوتا ہے وہ 60 دقیقے کا ہوتا ہے نا، تو 90 درجے پورے اور 34 دقیقے. ٹھیک ہوگی بات جی؟ اچھا، یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا افق کیسے بنے گا؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ، یہ ہم پاکستان میں مثلا یہاں پہ ہیں، ہم یہاں پہ ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک ایسے کھڑا ہے اس وقت. اچھا، ایسے نہیں کھڑا، کیسے کھڑا ہے؟ ایسے کھڑا ہے. آسٹریلیا یہ ہے، اس میں جو بندہ کھڑا ہے اس وقت وہ اس طریقے سے کھڑا ہے. اچھا، ایسے نہیں کھڑا. آپ کہیں گے بھائی یہ اس طرح تو گر نہیں رہا کیوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ بندہ اس طریقے سے کھڑا ہے. یہ جو جس طریقے سے بالکل قلم ہے، یہ اس طریقے سے کھڑا ہے اس وقت. اس کا سمت الراس ادھر لگ رہا ہے جا کے، اور سمت القدم ادھر کہیں جا کر لگ رہا ہے زمین کے اندر سے چیر کا. ہم جو کھڑے ہیں اس وقت پاکستان میں، یہ اس طریقے سے کھڑے ہیں ہم. اچھا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں گر رہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، لیکن کھڑے ہم اس طریقے سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارا افق اس کے 90 درجے پہ ایسے بنے گا، ایسے بنے گا، ایسے بنے گا، تو بالکل ہمارا افق ایسے بن رہا ہوگا. یہ ہمارا افق بن رہا ہے. اچھا، ایسا نہ سمجھیں کہ آپ افق ایسے بنے گا پورا جیسے خط استوا ہے. نہیں، افق ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا.
ہمارا افق یہ بن گیا جو میں نے دائرہ لگا دیا، کیونکہ 90 درجے پہ بنانا، اس کے بھی ادھر 90، ادھر سے بھی 90، ادھر سے بھی 90. ٹھیک ہے جی. یہ آسٹریلیا والا ہے، یہ اس طریقے سے کھڑا ہے، اس کا افق ایسے بنے گا. یہاں پہ آپ دھاگا رکھ کر، کوئی ربڑ بھی رکھ کر آپ اپنا افق سمجھ سکتے ہیں کہ افق کیسے بنتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. یہ بات سمجھنے کی، اگر اس کو بہت سارے ساتھی بات سمجھتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یار ہمارا افق استاد جی ہم یہاں سے گرتے کیوں نہیں اگر ہم یہاں پہ ہیں. تو یہ زمین بالکل اتنی تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت بڑا ایک گولا ہے. تو اس کا یہ جو چھوٹی سی جو گولائی ہے، یہ کئی ہزاروں کلومیٹر کے بعد جا کر ہلکی سی گولائی اس کو ملتی ہے. تو اس لیے کوئی گرتا نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے. بالکل چھوٹا سا جو ایک آپ دیکھ لیں کہ حشرات میں سے اس کے اوپر لاؤ، اس کے سامنے یہ پوری دنیا ہے، وہ نہیں گرے گا ادھر سے. ٹھیک ہے. تو یہی مثال ہماری ہے. ٹھیک ہے جی. تو افق سمجھ میں آ گیا جی. ہر ایک کا افق الگ بنے گا، کسی کا ایسے بنے گا، جو نیچے قطب جنوبی پہ ہوگا اس کا ایسے بنے گا، وہ ایسے کھڑا ہے، اس کا سر نیچے ہے، ٹانگیں اوپر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا. تو یہ افق کو آپ نے سمجھ لیا کہ ہر ایک کا افق الگ بنے گا. ہمارا افق اب ایسے بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا قطب شمالی اس طرف ہے، تو قطب شمالی ادھر سے نیچے ہے، ہمارا افق اس کے بالکل اوپر سے ایسے بن رہا ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں افق حقیقی اور افق ترسی کہ یہ کیا فرق ہے. کہ آپ نے کہا کہ بھئی ہم سمت الراس سے 90 درجے پہ جو بنے گا وہ افق حقیقی ہوگا، اور 34 دقیقے مزید نیچے ہوگا وہ اس کو افق ترسی کہیں گے. ترس میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ آپ کھڑے ہیں، کون کھڑا ہے جی؟ آپ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ کرہ میں ابھی بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کرہ ہے. اچھا افق نہیں ہے آپ کا، اس طرح کا کرہ ہے. آپ کا افق یہاں سے ایسے بنے گا، بالکل آپ کے پاؤں کے برابر میں ہم بنا لیتے ہیں. آپ کا افق، یہ افق ہے آپ کا، ادھر سے پیچھے سے بھی ایسے گھوم کر یہ ایک دائرہ بنا رہے ہیں. ہم نے تو ایک بنا دیا نا، تو آپ کا یہ افق ہے پورا آپ کے دائیں بائیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا سمت الراس ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سمت الراس سے 90 درجے پہ افق جو بنے گا دائیں بائیں سے وہ کیا ہوگا؟ افق حقیقی ہوگا. یہ 90 درجے ہے، یہ افق حقیقی ہے جی. اس کو ہم کہیں گے حقیقی افق. اور 90 درجے اور 34 دقیقے، تو تھوڑا سا 34 دقیقے یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ نیچے ہوگا نا تھوڑا سا. یہ 34 دقیقے ہوگا. 90 درجے اور 34 دقیقے کے لیے یہ اشارہ ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا افق ترسی. افق ترسی. یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی افق حقیقی 90 درجے پہ، تو 90 درجے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ نیچے آپ نے کیوں کر دیا افق ترسی؟ تو اس کی آپ کو میں ڈیفینیشن سمجھاتا ہوں کہ یہ فضا کے اندر پانی کی بھی قطرے موجود ہیں، فضا کے اندر آلودگی بھی موجود ہے، فضا کے اندر دھواں بھی موجود ہے. آپ کی نظر جب جاتی ہے آگے نا، تو ان تمام چیزوں سے گزرتی ہے، پانی کے قطروں سے بھی، اور ہوا کے اندر ریت کے قطروں سے بھی، تمام ذرات سے جب گزر کر جاتی ہے، تو جب جا کر افق تک پہنچتی ہے تو آپ کی نظر یہاں سے تھوڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور 34 دقیقے ٹیڑھی ہوتی ہے. کتنے دقیقے؟ 34. پورا ایک درجہ نہیں بلکہ 34 دقیقے ٹیڑھی ہوتی ہے. اور آپ کو سامنے جو افق نظر آنا چاہیے 90 درجے کا، اس سے 34 دقیقے نیچے والی چیز بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک لے لیں، کپ لے لیں، ایک چوڑا کپ اوپر سے جو تبلیغ والوں کے پاس ہوتا ہے نا، وہ والا کپ لے لیں، اور اس کے اندر آپ سکہ ڈال دیں، اور اس کو دور سے یہاں سے ایسا اتنا قریب فاصلے پر رکھیں کہ آپ کو وہ سکہ نظر نہ آئے. آپ کو وہ سکہ، پھر اوپر سے اس پہ پانی ڈالیں، اسی گلاس کے اندر کیا ڈالیں؟ پانی ڈالیں. تو پانی ڈالیں، آپ اسی ادھر ہی رکھیں گے، تو وہ سکہ جو پہلے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، پانی سے جب وہ کپ بھر جائے گا تو وہ سکہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. پہلے وہاں سے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا نا، تو جب پانی ڈالیں گے تو اسی جگہ سے ہی جو جہاں سے پہلے آپ کو سکہ نظر نہیں آ رہا تھا، اب وہ سکہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہوئی کہ جب آپ کی نظر پانی پہ پڑی تو پانی سے گزرتے ہوئے آپ کی نظر تھوڑی سی ٹیڑھی ہوگی اور جا کر نیچے سکے پہ پڑنے لگ گئی، ایسے جا کر ایسے گھوم گئی، 34 دقیقے کے نیچے چلی گئی. سمجھ میں آ گئی جی؟ تو اس لیے جو ہمیں نظر آتا ہے سامنے افق، یہ افق حقیقی نہیں ہے، افق ترسی ہے. ویسے جو بنتا ہے وہ افق حقیقی 90 درجے کا بنتا ہے، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے یہ افق ترسی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب افق ترسی آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہاں پہ آپ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، آگے بھی انشاءاللہ آئے گی، کہ سورج جو ہے نا، سورج، اس کی جو ٹکی ہمیں نظر آتی ہے، یہ جو سورج کی ایک ٹکی ہے نا ہمیں جو نظر آتی ہے، اس کا جو قطر ہے
یہ 32 دقیقے گئے. کتنے کا ہے؟ پورا 1 درجہ نہیں ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ٹکی نا, اس کا جو افق ہے یہاں سے جو ابھی ویسے تو اس کو جو قطر ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں بڑا ہوگا, لیکن ہمیں یہ جو ٹکی ساری نظر آ رہی ہے اس کا جو کیا ہے قطر ہے, وہ قطر کتنے ہے جی؟ 32 دقیقے. 32 یعنی نصف درجے سے بھی 2 دقیقے اوپر ہے, تو 32 دقیقے کا یہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور نصف قطر کتنا ہوگا اس کا؟ 16. رداس اس کا کتنا ہوگا؟ 16. ٹھیک ہے جی. اگلی بات سمجھ لیں کہ سورج کے طلوع اور غروب میں سورج کے مرکز کا اعتبار ہوتا ہے. سورج کے طلوع اور غروب میں سورج کے مرکز کا اعتبار ہوتا ہے. اس کا اعتبار نہیں ہوتا کہ اس کی ٹکی یہ والی نظر آ گئی تو ہم کہیں گے سورج طلوع ہو گیا. نہیں, سورج کے طلوع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی یہ جو مرکز ہے نا, یہ مرکز یہاں آ کر افق کی ترسی تک پہنچے. کہاں تک پہنچے؟ ٹھیک ہے, افق تو طلوع اور غروب میں کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ مرکز کا اعتبار ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی جی. اچھا, اب دیکھیں کہ سورج طلوع کتنے درجے پہ ہوگا, آپ خود مجھے بتائیں گے. افق حقیقی کتنے درجے پہ ہے؟ 90 درجے. تو یہ ہو گیا ہمارے سمت الراس سے 90 درجے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے افق سے سورج نکلتا ہے نا, سامنے ہمیں افق سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے نا. غروب بھی کدھر ہوتا ہے؟ ہمارے افق سے غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سورج جب یہاں سے آئے گا اوپر, ایسے رات کو ہوگا, یہ سحری کا وقت ہے, پھر یہ اوپر آئے گا, پھر یہ اوپر آئے گا. ہاں, پھر یہ سورج جب یہاں پہ آئے گا, اس جگہ پہ آئے گا, یہ یہاں پہ آئے گا ایسے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا مرکز ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا سرا اوپر آ گیا, افق ترسی کے ساتھ لگ رہا ہے, اور یہ جو ہے اس کا مرکز ہے 16 دقیقے, یعنی نصف مرکز تک پہنچنے تک لگتے ہیں 16 دقیقے, کیونکہ 32 دقیقے کا قطر ہے نا. تو 90 تو یہاں تک ہو گیا, 34 دقیقے یہ ہو گیا, 90 درجے اور 34 دقیقے ہو گیا, اور اس کے بعد نیچے 16 دقیقے سے مزید لگاؤ مرکز تک پہنچنے کے لیے. 16 دقیقے مزید لگاؤ مرکز تک پہنچنے کے لیے, تو کتنا ہو گیا؟ 90 درجے اور 50 دقیقے. 90 درجے اور 34 کے ساتھ 16 لگاؤ تو کتنا ہوتا ہے؟ تو 50. تو گویا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے, یہ سورج کا یہ جو اوپر والا حصہ ہمیں نظر آتا ہے, یہ کب نظر آتا ہے؟ ہمارے سمت الراس سے جب سورج 90 درجے اور 50 دقیقے پر پہنچ جائے. 90 درجے اور 50 دقیقے پر پہنچ جائے. تو لہٰذا ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ 90 درجے اور 50 دقیقے پر جب سورج آتا ہے ہمارے افق میں, تو وہاں سے اس کے پہلا اوپر والا سرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. مرکز کا اعتبار ہے بس. تو رویت کس میں؟ طلوع اور غروب میں کس کا اعتبار ہے؟ مرکز کا. تو مرکز تک کتنا درجہ کتنے ہوتا ہے فاصلہ؟ 16 دقیقے وہ ہو گئے, 34 دقیقے افق ترسی کا فرق, اور حقیقی افق 90 درجے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعین ہی غروب کے اندر بھی یہی چکر ہے کہ یہ ادھر سے بھی افق ترسی ہے نا, 90 درجے یہ, 34 دقیقے یہ, اور پھر جا کر جب سورج یہاں سے نیچے جاتا ہے اس کا آخری سرا اور 16 دقیقے یہ, تو ہم اس کو ساتھ کولیکٹ کریں گے 16 دقیقے کو. تو گویا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو 90 درجے اور 50 دقیقے پر جا کر, دقیقے تو جو ہے ہم نے گھنٹے منٹ میں آپ کو بتا دیا کہ 90 درجے پورے اور 50 دقیقے یعنی 50 منٹ. اس کو ہم اشاری میں لے جائیں تو یہ بنتا ہے 90.833. 90 اشاری نظام میں یہ کتنا بنتا ہے؟ 90.833 یعنی 90 درجے پورے اور 91 درجے کا 83%. 91 درجے کا کیا؟ صحیح ہے جی. اور ادھر سے بھی 90.833 پہ کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے. اب آپ کو زاویہ سمجھ میں آ گیا؟ زاویہ شمس اس کو کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب کا زاویہ شمس کیا ہے؟ 90.833, طلوع سے بھی اور غروب سے بھی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اگر ہم اس کو کاٹ دیں, یعنی اپنے افق کے حقیقی والی جتنی بھی درجات ہیں اس کو کاٹ دیں, صرف ہم افق سے شمار کریں تو یہ کتنا بنتا ہے؟ صرف 50 دقیقے. صرف کیا ہے؟ تو اوقات نماز میں ہم 2 حساب کرتے ہیں, سمت الراس سے بھی ہم حساب کرتے ہیں اور افق سے بھی حساب, افق حقیقی سے بھی حساب کرتے ہیں. صرف افق حقیقی کو لے لیں تو کتنے درجے پہ سورج طلوع ہوتا ہے؟ صرف 50 دقیقے پہ. 34 دقیقے یہ اور 16 دقیقے اس کا قطر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو صرف 50 دقیقے پہ, اور 50 دقیقے کو اگر اشاری میں لے جائیں تو ادھر 0 ہے نا, 0.833, کیونکہ 90 درجے تو ہم نے کاٹ دیے نا, ہم افق سے اعتبار کر رہے ہیں, افق حقیقی سے. تو گویا کہ 0.833 پہ جا کر سورج طلوع ہوتا ہے جی. یعنی افق سے سورج ہمارے افق حقیقی 90 درجے پہ نا, اس سے تقریباً 0.833 جب سورج نیچے ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ 833 کیا ہے؟ وہ 50 دقیقے ہیں.
34 دقیقے ترسی کا اور 16 دقیقے اس کے مرکز تک پہنچنے. یہ بات ساری کلیئر ہوگی جی. اب ہم چونکہ افق حقیقی اور افق ترسی پڑھ لیا, اب افق ہی کے اندر ہم ایک اور بات پڑھتے ہیں, وہ ہے دائرۃ الارتفاع یا زاویہ ارتفاع. ارتفاع کیسے کہتے ہیں کہ جو افق ہے ہمارا, تو یہ جو جرم سماوی یعنی سورج ہے یا چاند ہے کچھ بھی ہو, جرم سماوی اس کو کہتے ہیں. اگر یہ ہمارے افق سے اوپر ہے یعنی افق سے اوپر بلند ہے تو اس کو کہتے ہیں ارتفاع, کہ یہ جرم سماوی ارتفاع ہے, یہ اس کا زاویہ ارتفاع بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دائرۃ الارتفاع کی تعریف کیا ہوگی کہ ہمارے سمت الراس اور وہ جو سورج ہے, سورج اور سمت الراس اس کو ملا کر اور نیچے سمت القدم کو ملا کر جو دائرہ بنتا ہے اس کو دائرۃ الارتفاع کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک انسان ہے, یہ اس کا کیا ہے سمت الراس ہے, یہ یہاں پہ سورج ہے, یہ اس کا افق ہے, سورج یہاں پہ بلند ہو گیا طلوع ہو کر یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو یہ دیکھیں یہ اس کے سمت الراس, یہ اس کا سمت القدم اور یہ سورج یعنی جرم سماوی, اس کو ملا کر بننے والا یہ دائرہ اس کو کہتے ہیں دائرۃ الارتفاع. دائرۃ اب یہ دائرۃ الارتفاع دیکھیں آپ غور کریں تو دائرۃ الارتفاع بدلتا رہتا ہے. سورج پہلے وہاں سے طلوع ہوا نا, تو میرے سمت الراس, میرے سمت القدم اور سورج اس سے بننے والا دائرہ ایسے بن رہا تھا نا. جس ٹائم نصف النہار کا وقت ہوگا سورج ادھر ہوگا, اب میرا سمت الراس سورج اور دائرہ ارتفاع ایسے بن رہا ہوگا, بنتا نہیں بنتا. ہر سیکنڈ کے بعد جو سورج آگے سفر کرے گا تو میرا دائرۃ الارتفاع اس اعتبار سے بنتا رہے گا. تو یاد رکھیں دائرۃ الارتفاع بدلتا رہتا ہے. دائرۃ الارتفاع کیا ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ ہمارے سمت الراس اور جرم سماوی سے مل کر بنتا ہے نا, تو جرم سماوی جدھر جائے گا دائرۃ الارتفاع بھی ادھر بنتا رہے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. سورج ہمارے دائرۃ الارتفاع پہ سفر تو تھوڑا ہی کرتا ہے. ہمارا دائرۃ الارتفاع ایسے بن رہا تھا, سورج ایسے تو نہیں آ رہا ہمارے سر پہ, سورج تو ایسے جا رہا ہے. تو اس لیے دائرۃ الارتفاع پہ سورج سفر نہیں کرتا, بلکہ سورج اپنے اس کا ایک راؤنڈ ہے, اس کا اپنا ایک سڑک ہے, وہ اس میں سفر کرتا ہے. ہمارا دائرۃ الارتفاع جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بنتا رہتا ہے. یہ تمہید کے طور پر, یہ آگے اوقات نماز میں بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے جی. اور زاویہ زیر افق, ایک ہوتا ہے زاویہ زیر افق کہ جب یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یا غروب ہونے کے بعد جب ہمارے افق سے نیچے ہوتا ہے تو اس وقت جو یہ زاویہ بنتا ہے ہمارے سمت الراس سے, اس کو کہتے ہیں زاویہ زیر افق. زاویہ کہ ہمارے افق سے نیچے, ہمارے افق سے, یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. تو یہ دائرۃ الارتفاع اور زاویہ ارتفاع. زاویہ ارتفاع یعنی کسی بھی جرم سماوی کا ہمارے افق سے اوپر کے درجات بلند ہونا, یہ ہے. یہاں پہ دیکھیں ہمارے یعنی یا جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے اگر ادھر ملائیں اور ادھر سے افق کو ملائیں تو یہ ایک زاویہ بن رہا ہے, اس کو کہتے ہیں زاویہ ارتفاع. ہمارے افق سے سورج اس وقت بلند ہے تو یہاں پہ ایسے ایک زاویہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب صبح سورج آپ جب سیری کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ایام بیز کے روزوں کی, تو اس وقت یہاں سے ایک زاویہ بن رہا ہے. دیکھو یہ افق ہے, یہ سورج نیچے ہے, یہاں پہ ایک زاویہ بن رہا ہے, اس کو کہتے ہیں زاویہ زیر افق. زاویہ زیر افق. آخری چیز ہے جی السمت. یہ ہمیں کس میں کام آئے گی جی, قبلہ رکھنے میں کام آئے گی, کیونکہ یہ سب چیزیں افق سے تعلق رکھتی تھی, تو اس لیے ہم نے پہلے افق سمجھایا. اب ہم آتے ہیں السمت کی طرف. السمت کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا افق بنا ہوا نظر آ رہا ہے, اس میں شمال کی طرف سے اگر کوئی درجات آپ ناپیں کسی چیز کو, مطلب سورج کا تعین کرنے کے لیے, قبلے کا تعین کرنے کے لیے, شمال سے بطرف مشرق جو درجات آپ ناپتے ہیں اس کو السمت کہتے ہیں. انگلش میں اس کو عزیمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عزیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا تعریف ہوئی؟ شمال سے افق پر شمال سے بطرف مشرق ناپے جانے والے درجات کو السمت کہتے ہیں. سمت نہیں, السمت, یہ اس کا نام ہے. شمال سے بطرف مغرب ناپے جانے والے درجات کو السمت نہیں کہیں گے. شمال سے افق پر ناپے جانے والے درجات, تو وہ یہاں پہ مشرق جو ہو یعنی شمال جو ہے وہ 0 درجہ اس کا ہوگا السمت کا, مشرق 90 درجے ہوگا, اور مغرب 180 درجے ہوگا, مغرب نہیں جنوب 180 درجے ہوگا, مغرب 270 ہوگا, اور پھر شمال 360 ہوگا. تو یہ افق کے اوپر اس طریقے سے درجات ناپتے ہیں, اور اس کے سٹاپ ہیں مشرق, جنوب, مغرب اور پھر شمال. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں السمت. یہ اس کی ضرورت پڑے گی رؤیت ہلال میں کہ سورج اس وقت کتنی السمت پر ہے. ہم نے صرف یہ السمت کہنا ہے, آگے بات آپ نے خود سمجھنی ہے کہ مشرق سے یہ بندہ شمال سے بطرف مشرق یہ درجات بتا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آج کا سبق تقریباً مکمل ہو چکا ہے دوائر سماویہ کا, اور اس میں اگلے سبق کے اندر ہم طول البلد اور عرض البلد کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.